إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا محترم حاضرین، آج کل ملک میں یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ یہ چھڑا ہوا ہے اور ہر جگہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے اور رہ کے یہ بات سامنے مختلف پہلوؤں سے آتی رہی کہ ملک کے اندر یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ملک یہ مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، یہاں مختلف تہذیبوں کے علمبردار یہاں رہتے ہیں اور برسہ برس سے رہتے چلے آئے ہیں۔ ملک کا دستور بھی انہیں اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سب کے اپنے اپنے پرسنل لا ہے، یعنی شادی بیاہ سے متعلق الگ الگ قوانین ہیں، الگ الگ رواج ہیں اور سب کو اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ ملک میں ایک کرمنل لا ہے، کرمنل کوڈ ہے سب کے لیے، فوجداری کا قانون ہے، کوئی بھی ہو سب کے لیے ہو۔ دوسرے جو قوانین ہوتے ہیں جن کو سول لا کہا جاتا ہے، جو آپس کے لین دین اور تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں بھی بیشتر چیزیں کامن ہیں۔ کوئی مالی معاملہ ہے، کوئی آپ کا دعویٰ ہے، کوئی چیز ہے، وہ جائے گی عدالت میں، ملکی قانون اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ سول لا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بہت مختصر سا حصہ ہے، جس کو پرسنل لا کہا جاتا ہے، جس میں شادی بیاہ، نکاح، طلاق، تفریق، وراثت، حضانت، پرورش، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ آتے ہیں، جن کا تعلق ہماری خاندانی زندگی سے، ہماری عائلی زندگی سے، ہماری فیملی لائف سے۔ اس میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اسی کے تحت مسلم پرسنل لا بھی ہے۔ اب بار بار یہ مطالبہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیز آتی ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، پرسنل لاز جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں۔
تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ یہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں قبائلی بھی ہیں، یہاں آدیواسی بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے اپنے پرسنل لاز ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر اعتراض بھی ہر طرف سے اٹھ رہا ہے، صرف مسلمانوں کو اعتراض نہیں ہے، آدیواسیوں کو بھی اعتراض ہے، قبائلیوں کو بھی اعتراض ہے، سکھوں کو بھی اعتراض ہے، عیسائیوں کو بھی اعتراض ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں وہ بہت حساس ہیں، اور یہ قوانین ہماری شریعت کا حصہ ہے جس کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسا خطرہ سامنے آتا ہے کہ یہ پرسنل لا بھی خطرے میں ہے تو مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آزادی ان کی برقرار رہے۔ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے کہ اس موقع پر، جبکہ ابھی کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا ہے، کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا ہے، صرف لا کمیشن نے اس سلسلے میں لوگوں سے رائے مانگی ہے، تو رائے لوگ دے رہے ہیں، جماعتیں بھی دے رہے ہیں، تنظیمیں بھی دے رہے ہیں، افراد بھی دے رہے ہیں۔ کوئی عوامی احتجاج یا سڑک پر آنے کی نہ ضرورت ہے اس وقت، نہ اس طرح کے پروٹیسٹ کی افادیت۔ پہلے تو وہ ڈرافٹ سامنے آئے، کیا چیز لانا چاہتے ہیں، وہ مسودہ سامنے آئے، تب اس کے اوپر کوئی رد عمل ہوگا، تب اس کے اوپر کوئی ری ایکشن ہوگا۔ وہ چیز تو سامنے آ نہیں رہی ہے، اور جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں گفتگو میں، تو اس میں خاص طور سے اسلام کا جو آئلی سسٹم ہے اس کی چند چیزوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے تعدد ازدواج، کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے۔ بیک وقت کسی مسلمان کی زوجیت میں 4 بیویاں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہر مذہب میں ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، اسلام کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، عیسائیت میں بھی، ہندوازم میں بھی، ہر جگہ ہے۔ خود ہمارے ملک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہاں پائے جانے والے تمام فرقوں میں تعدد ازدواج کی روایت موجود رہی۔ اسلام نے کسی نئی چیز کی شروعات نہیں کی، البتہ اس میں اصلاح کی ہے اسلام نے۔ پہلے کوئی قید ہی نہیں تھی، جتنی چاہے بیویاں، اسلام نے اس کی قید لگا دی کہ 4 سے زیادہ بیک وقت کسی کی زوجیت میں بیویاں نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ قید لگا دی، اور دوسری قید یہ لگا دی کہ عدل اور انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کی جا سکتی، اور اگر تم عدل اور انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں، ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، عدل کی شرط کے ساتھ۔ اور ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ اسلام نے کوئی واجب نہیں قرار دیا ہے، یہ صرف جائز ہے، ضرورت ہوتی ہے، کبھی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، سماجی ضروریات ہیں، بیواؤں کا مسئلہ ہے، مطلقہ عورتوں کا مسئلہ ہے، بے سہارا عورتوں کا مسئلہ ہے، بہت سے اس طرح کے مسائل سماجی پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا ایک مناسب حل ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور عملاً ایسا نہیں ہے کہ تمام مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں۔ جائزہ لے لیجیے اپنے گرد و پیش کا، اکا دکا کہیں ایک سے زیادہ شادی والے ملیں، اور سروے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ دوسرے سماج میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے لوگ، بدنام مسلمانوں کیا جا رہا ہے۔ عملی طور سے کوئی ایسی صورتحال نہیں، تو
تو تعدد ازدواج ایک ضرورت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اور اس کے تحت اس کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ چائلڈ میرج کا ہے، نابالغ بچی کی شادی۔ آج کل حکومتیں شادی کی ایک عمر متعین کرتی ہیں، جیسے یہاں بچیوں کے لیے 18 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 21 سال ہے۔ اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی شادی ہو سکتی ہے، ولی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی سب کی شادی ہو جائے۔ نہ عملاً ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسی ضرورت ہو جاتی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہے، حالات کا ایسا تقاضا ہے تو اس کے تحت شادی ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور سے بلوغت کے بعد ہی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں جس طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ وراثت میں بیٹا اور بیٹی کے درمیان فرق ہے، بیٹے کا حصہ دگنا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ یہ صحیح ہے، یہ تو قرآن میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید اور اس کی وصیت ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہوگی تو اس میں جو اولاد نرینہ اس کا حصہ زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں وراثت کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے، سورہ نساء کے اندر۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کے ترکہ گئے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ ہے۔ نصیبا مفروضہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اور جہاں وراثت کی آیتیں ختم ہوتی ہیں آخر میں یہ کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں اس کو داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود الہی سے تجاوز کرے گا، اس کو توڑے گا، تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو یہ احکام ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، البتہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے کا حصہ زیادہ ہے، بیٹی کا حصہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اپنا خاندانی نظام ہے اس نظام کے اندر تمام مالی ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ہیں، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تمام ذمہ داری نان و نفقہ کی، گھر کو چلانے کی، یہ پوری ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے۔ وہ شوہر کی حیثیت سے بیوی کا ذمہ دار ہے، باپ کی حیثیت سے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، اولاد کی حیثیت سے والدین کا ذمہ دار ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن کا ذمہ دار ہے۔ تو جس کے اوپر تمام ذمہ داریاں ہیں اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے۔ اس میں ناانصافی کہاں ہے؟ خلاف عدل کوئی بات نہیں ہے۔ مردوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے ان کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور عورت تو مختلف حیثیتوں سے پاتی ہے وراثت میں، بیوی کی حیثیت سے بھی پائے گی شوہر کی جائیداد میں، ماں کی حیثیت سے پائے گی بیٹے کی جائیداد میں، بیٹی کی حیثیت سے پائے گی باپ کی جائیداد میں،
بہن کی حیثیت سے پائے گی بھائی کی جائیداد میں، مختلف طریقے سے جو ہے اسے ملے گا۔ تو اگر اس سسٹم کو سامنے رکھا جائے جہاں عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے تو قانون وراثت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ طلاق کے سلسلے میں ایک قانون آیا، طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ طلاق کی ایک ضرورت ہے، کبھی کبھی رشتہ نہیں چل سکتا ہے تو اس وقت تفریق اور رشتے کو ختم کرنے کی کوئی مناسب شکل ہونی چاہیے۔ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی ختم کرنا چاہے، نیا کوئی قانون لائے کہ مرد کو طلاق کا حق نہیں یا عورت کو طلاق کا نہیں یا دونوں کو طلاق کا حق دے دے اور عدالت کے ذریعے سے ہوگا، تو طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوں گے۔ عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں کیوں طلاق دے رہا ہوں، گھر کی باتیں سب وہاں زیر بحث آئیں گی، وکلا جرح کریں گے، کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ اور بہت سے کیسز میں برسہ برس تک پینڈنگ میں معاملہ رہتا ہے، معلق بن کر کے رہیں گے۔ 3 طلاق کے سلسلے میں اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ اس طرح سے ایک ساتھ 3 طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، ایسے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ غلط طریقہ اگر اختیار کر لیا تو کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے کہ طلاق تو ہو جائے گا، البتہ اختلاف صرف اس میں ہے کہ 1 طلاق مانیں گے کہ 3 طلاق مانیں گے۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے، دونوں طرح کی رائے ہیں، اور جس پر جس کو اطمینان ہے وہ عمل کرتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا تو یہ قانوناً جرم ہے، 1 طلاق بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کتنی نازک پوزیشن ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کم 1 طلاق واقع ہو گیا، 1 طلاق واقع ہو گیا تو عدت گزرنے کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا، اور یہ قانون کہتا ہے کہ نکاح باقی ہے۔ تو ایک مسلمان کس طریقے سے اس کو گوارا کرے گا کہ اگر شرعی لحاظ سے نکاح ختم ہو گیا تو وہ کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیے قانون اپنی جگہ، آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ علماء سے رجوع کرتے ہیں، مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں، دارالقضاء میں جاتے ہیں اور جو فرعی شرعی فیصلہ ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عدت پر پابندی عجیب و غریب بات ہے، عدت پر پابندی لگا دی جائے گی۔ عدت کیا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایک مدت ہے جو عورت گزارتی ہے، اسے عدت کہتے ہیں۔ طلاق کا معاملہ ہو گیا تو ایک مدت ہے جو عورت گزارتی ہے، اسے عدت کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے، اور اس عدت کے اندر نکاح ممنوع ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تو نکاح نہ کرو۔ اب اگر عدت میں کوئی نکاح ہوگا تو نکاح فاسد ہوگا، اس نکاح کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عدت پر پابندی لگا دی جائے گی۔ کوئی مسلمان عورت جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتی ہے وہ عدت کے قرآنی حکم سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ وہ عدت گزارے گی، وہ عدت میں شادی نہیں کر سکتی۔ اتنی غیر معقول بات جس کو کوئی مسلمان عورت بھی نہیں گوارا کر سکتی، اس طرح کی باتیں اٹھا کر کے لوگوں کے ذہن کو مضطرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ موجود ہے، جو 1972 سے پرسنل لا کی حفاظت کا کام کر رہا ہے۔ اس کے تحت جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ہدایت ہو، ہمیں متحد ہو کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لا کمیشن نے رائے مانگی ہے، آج آخری دن ہے، پرسنل لا بورڈ نے بھی اپیل کی، جماعتوں نے بھی اپیل کی کہ اپنی رائے دے دیں۔
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رائے دینی چاہیے۔ تو اپنے قانون شریعت کی حفاظت کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرکردگی میں ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ہدایت ہو، جب بھی کوئی حکم ہو، یکجہتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر کے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شرعی احکام پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بہت سے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں اور غلط نظریے قائم کر رہے ہیں، لوگوں کو اعتراض کا موقع دے رہے ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں سادگی سے نکاح ہونا چاہیے، بارات اور جہیز کی لعنتوں سے پاک ہونا چاہیے، عورتوں کے حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے، بیداری پیدا کرنی چاہیے گاؤں گاؤں جا کر کے مسلمانوں کے اندر، کہ شریعت پر مخلصانہ طریقے سے عمل کریں، آئلی قوانین کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اگر ہم اسلامی شریعت کے آئلی قوانین پر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہمارے خاندان وہ ایک نمونے کے خاندان ہوں گے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی کشش ہوگی اس میں، یہاں کس طرح سے احترام ہے، حقوق کا کس طرح سے لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں ان کو دور کیا جائے، تعارف کرایا جائے۔ اسلام کا جو آئلی نظام ہے اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اگر تعدد ازدواج ہے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا شرطیں ہیں، اس کی کیا مصلحتیں ہیں، عورتوں کے لیے کیا چیزیں طے کیا ہے۔ بہت سے مذاہب میں تو عورتوں کا وراثت میں حق ہی نہیں ہے، بعد میں قوانین آئے۔ اسلام نے تو بالکل شروع سے دیا ان کو، ان کی حیثیت کو تسلیم کیا، ان کو حقوق دیے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو آئلی نظام ہے، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس کا صحیح تعارف کرایا جائے، متعارف کرایا جائے، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا کام جو ہمارے نوجوانوں کو کرنا چاہیے کہ مثالی شادیوں کے نمونے قائم کریں۔ آج ہمارا سماج شادی بیاہ کی غلط رسموں کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ غریب انتظام کیسے کرے گا، جہیز کا سامان کیسے لائے گا، باراتیوں کی خاطر مدارات کیسے کرے گا۔ یہ سب رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ختم کرنے کا کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی مثالیں قائم کریں، ہماری شادی بغیر بارات کے ہوگی، ہماری شادی بغیر جہیز کے ہوگی، ہماری شادی سادگی کے ساتھ ہوگی، اسلامی طریقے پہ ہوگی۔ اس طرح کے نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اصلاحی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر جائزہ لیں گے سماج کا تو معلوم ہوگا کہ بہت سی رسمیں اس وجہ سے ہیں کہ عورتیں ان پر اصرار کرتی ہیں، اور مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ گھر کی عورتیں نہیں مان رہی۔ تو عورتوں کے اندر اگر دینی بیداری پیدا کی جائے اور اسلامی شریعت کا علم ان کے اندر عام کیا جائے اور ان کے ایمان کے جذبے کو بیدار کیا جائے تو اصلاح معاشرہ کا کام ہو سکتا ہے۔ خواتین کی مدد کے بغیر اصلاح معاشرہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ سماج کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے اندر جب تبدیلی آئے گی، ان کی سوچ جب بدلے گی تو سماج کے اندر اصلاح ہوگی اور یہ غلط رسمیں ختم ہوں گی۔ اور یہ بات بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔
اور اس طرح کے چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مواقع فراہم کرتے ہیں۔ بحث ہو رہی ہے، شریعت کے بہت سے احکام پہ بحث ہو رہی ہے، چرچا ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ صحیح نقطہ نظر پیش کریں، دعوتی لحاظ سے، اسلام کے تعارف کے لحاظ سے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت ہی ہوش مندی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے سماج کو بیدار کر لیا تو قانون چاہے بن جائے، ہم نے اگر یہ طے کر لیا کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے تو ہماری معاشرتی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ طلاق کا قانون بنا ہوا، بھئی کوئی عدالت میں جائے گا تبھی تو اس کا نفاذ ہوگا۔ اگر ہم نے یہ بیداری پیدا کر لی کہ ہمیں اپنے آئلی مسائل کو شرعی پنچایتوں کے ذریعے حل کرنا ہے، دارالقضاء کے ذریعے حل کرنا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے، یہ جذبہ اگر ہم نے پیدا کر لیا، کوئی قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اسلامی شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے، اپنے گھر کو اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں بنانا ہے، خواتین میں بیداری ہمیں پیدا کرنی ہے، ہم کسی کو موقع نہ دیں۔ باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق دے، معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی توفیق دے، اور اسلامی تعلیمات کا صحیح تعارف کرانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔